السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ویلکم کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ریویوز ٹرین میں۔ جی تو دوستو، آج ہم جس قسط کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ارطغرل غازی کے سیزن نمبر 3 قسط نمبر 41 کا۔ تو چلو چلتے ہیں بغیر انتظار کیے اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ اس قسط کے آغاز میں سعد الدین کوپیک کو دکھایا گیا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے کہ اورال اتنا احمق نہیں ہے کہ جس شخص سے گورنر کو قتل کروائے اسی کو تاجر بنوا کر لے آئے۔ پھر جاندار بولتا ہے کہ کون ہے جو ہمارے قبیلے کا نام خراب کرنا چاہتا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے کہ وہی شخص جس نے شاہی قافلے پر حملہ کروایا تھا وہی ذمہ دار ہے۔ پھر ایک سپاہی آ کر سعد الدین کو ایک خط دیتا ہے۔ خط پڑھ کر سعد الدین کہتا ہے کہ ویسیلیوس نے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اورال بے گناہ ہے، مجھے اس جنگ کو روکنا ہوگا۔ پھر سعد الدین ایک سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ تیاری کرو، ہم کاراچائسار قلعہ جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ارطغرل استاد حاجی توریان کو حکم دیتا ہے کہ آپ سونے کی کان پر دوبارہ کام شروع کر دیں، آپ کے ساتھ سپاہی بھی جائیں گے۔ پھر ارطغرل بامسی کا پوچھتا ہے تو ارطغرل بے کہتا ہے کہ وہ قلعے چلا گیا ہے۔ ارطغرل مسکرا کر کہتا ہے کہ اس کو ہم سے پہلے ہی قلعہ فتح کرنے کی جلدی ہے۔ اگلے منظر میں بامسی قلعہ پہنچ چکا ہوتا ہے۔ سپاہی اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دوبارہ آ گئے۔ بامسی کہتے ہیں کہ ہاں میں دوبارہ آ گیا ہوں اور ہیلینا سے ملنا ہے۔ پھر وہ سپاہی دوسرے کو اشارہ کر کے بامسی سے کہتا ہے کہ تم یہاں انتظار کرو۔ پھر ہیلینا وہاں آ جاتی ہے جبکہ بامسی قبیلے سے لے کے آیا ہوا سیب کھا رہا ہوتا ہے۔ ہیلینا آ کر کہتی ہے کہ بامسی تم دوبارہ یہاں نہ آنا۔ یہ سن کر بامسی کے ہاتھ سے سیب گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہیلینا کہتی ہے کہ میرا مطلب تھا کہ تم قلعے میں دوبارہ نہ آنا، میں روزانہ چشمے کی طرف جاتی ہوں، تم وہاں آ جایا کرو۔ یہ سن کر بامسی کو سکون ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے بابا کے قاتل کو کل مقدمہ چلایا جائے گا، اس قاتل کو چاودار قبیلے کے اورال صاحب نے بھیجا تھا، تم کو بھی وہاں آنا چاہیے۔ تو ہیلینا کہتی ہے کہ ہاں میں ضرور اپنے بابا کے قاتلوں کو دیکھوں گی اور ان کے منہ پر تھوکوں گی اور ان کو سزا ہوتے بھی دیکھوں گی، میں ابھی ویسیلیوس سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے اور بامسی اپنے گھوڑے کی طرف چل پڑتا ہے۔ دوسرے منظر میں اورال قید خانے میں بندھا ہوا ہوتا ہے اور ترگت اور دوان سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دوان کہتا ہے کہ بھائی ایک نہ ایک دن ہر کوئی کو اپنی اقدار جان لیتا ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے ہماری بھائی شہید نہیں ہونے چاہیے تھے۔ پھر اورال کہتا ہے کہ اگر تم اقدار کی بات کرتے ہو تو دونوں باہر کیوں نہیں چلے جاتے۔ یہ سن کر ترگت غصے میں آ کر اورال کی طرف بڑھتا ہے مگر دوان اس کو روک لیتا ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے کہ اگر یہ سب میرے بس میں ہوتا تو میں بغیر کسی مقدمے کے تمہیں سزا دے دیتا اور تمہارا سر اڑا دیتا۔ اتنے میں سعد الدین کوپیک اندر داخل ہوتا ہے اور ترگت کو کہتا ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو ورنہ میں اس کو کاٹ دوں گا۔ پھر وہ سب کو باہر چلے جانے کا حکم دیتا ہے تو اورال کہتا ہے کہ آپ اپنے قیدی کو ملنے آ گئے امیر سعد الدین۔ سعد الدین کہتا ہے کہ آپ جو بولتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ اورال کہتا ہے کہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ گورنر کو میں نے نہیں قتل کروایا۔ تو سعد الدین کہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی تم نے بہت غلط کام کیے ہیں، میں نے آپ کو سمجھایا تھا اور آپ کو بازار میں غلط کام کرنے سے روکا تھا مگر آپ نے میری نہ سنی اور ارطغرل سے مقابلے بازی شروع کر دی۔ سب سے پہلے آپ کے لالچ کو آپ نے مروا دیا اور سب نے آپ کے لالچ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ پھر اورال کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے اس جگہ سے نکالیں جو چولپان حاملہ ہے اور یہ وہ سب برداشت نہ کر پائے گی اور آپ کی شادی بھی رکی ہوئی ہے، لعنت ہو تم پر ارطغرل۔ پھر سعد الدین کہتا ہے کہ تم ایک ہارے ہوئے شخص کی مانند ہو، افسوس ہے تمہاری حالت پر۔ پھر سعد الدین چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف چولپان خاتون خیمے میں بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے تو اسلحان کھانا لے کر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنے لیے نہ صحیح اپنے بچے کے لیے کچھ کھا لو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، بس بچے کی پرواہ ہے کیونکہ یہ بے گناہ ہے۔ پھر چولپان کہتی ہے کہ تم بھی ہمیں قصوروار سمجھتی ہو تو اسلحان کہتی ہے کہ اورال بھائی کیسے مجھے ڈاکوں کے حوالے کر سکتے ہیں۔ چولپان کہتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، تم خود سوچو میں کب ایسا ہونے دے سکتی ہوں۔ تو اسلحان کہتی ہے کہ نہیں مگر میں عدالت کے فیصلے تک خاموش ہوں، تم کھانا کھا لینا۔ یہ کہہ کر اسلحان خیمے سے باہر چلی جاتی ہے۔ اگلے منظر میں جاندار اور آلیار
اورال کے پاس جا کر ترگت کو کہتا ہے کہ آپ ہمیں اکیلا چھوڑ دیں۔ پھر ترگت اور دوان باہر چلے جاتی ہیں تو الیار بھی چلا جاتا ہے۔ پھر جاندار اورال سے کہتا ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تو میں نے تم کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ اس کو ایک نیک انسان بنانا۔ پتہ نہیں مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی، میں تم کو اس حالت میں دیکھنے سے بہتر مرنا پسند کروں گا۔ تو اورال کہتا ہے کہ بابا میں بے قصور ہوں، میں گورنر کا قاتل نہیں ہوں۔ سعد الدین بھی یہ بات جانتا ہے۔ جاندار جذباتی ہو چکا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے گناہ زیادہ ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو ان گناہوں میں کیسے پھنس گئے ہو، تو میں خود کو کیسے معاف کروں گا۔ پھر جاندار دڑکھڑانے لگتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اورال روتے ہوئے الیار کو آوازیں دیتا ہے اور ترگت اور الیار جاندار کو باہر لے جاتے ہیں۔ تو اورال کہتا ہے کہ میں ایک گناہ گار نہیں ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ دوسری جانب سعد الدین قلعے میں پہنچ چکا ہوتا ہے اور اس کو چھپا ہوا بامسی دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ غلیظ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے۔ پھر ویسلیوس اور سعد الدین ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں تو سعد الدین کہتا ہے کہ تم ان زمینوں میں خون نہیں بہا سکتے اور ان زمینوں سے نکلنے والے پھل کے ذائقے برے ہوں گے۔ تو ویسلیوس کہتا ہے کہ ہم جنگجو ہیں کہ نہ کہ کسان۔ تو سعد الدین کہتا ہے کہ ایسے شخص کو قاتل کہتے ہیں اور تاریخ قاتلوں سے نفرت کرتی ہے۔ پھر ویسلیوس پوچھتا ہے کہ آپ میرے قلعے میں کیا کر رہے ہیں؟ تو سعد الدین کہتا ہے کہ میں تم کو خبردار کرنے آیا ہوں کہ تمہارے اس علاقے کے نقشے کو تبدیل کرنے کے ارادے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر تم نے جنگ شروع کی تو یاد رکھنا اس جنگ میں پہلے مارے جانے والے شخص تم ہوگے۔ کمانڈر پھر بامسی واپس ارطغرل کے پاس آ کر بتاتا ہے کہ بھائی سعد الدین کراچائسار قلعے میں ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ وہ وہاں کیا کرے گا، کیا تم کو یقین ہے کہ وہ وہی تھا؟ تو بامسی کہتا ہے کہ ہاں بھائی، میں قلعے میں ہیلینا سے ملنے گیا تھا تو واپسی پر میں نے سعد الدین اور اس کے سپاہیوں کو قلعے میں دیکھا مگر مجھے کسی نے نہ دیکھا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ شاباش۔ پھر بامسی باہر چلا جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ وہ بغیر وجہ کے قلعے میں نہیں جا سکتا۔ حکیم آرتک کہتا ہے کہ بھائی گورنر کی ہلاکت نے بازنطینیوں کو غصہ دلا دیا ہے اور وہ انتقام لینا چاہتے ہیں۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ اور سعد الدین کوئی قیمت ادا کر کے یہ جنگ رکوانا چاہتا ہے، ہمیں وہ قیمت معلوم کرنا ہوگی ورنہ ہماری تمام کوششیں رائے گاں جائیں گی۔ آرتک کہتا ہے کہ بھائی ہم یہ قیمت کیسے معلوم کریں گے؟ تو ارطغرل کہتا ہے کہ سعد الدین کا غرور، آپ سمجھدار ہیں، آپ ان پر گہری نظر رکھیں۔ دوسری جانب ویسلیوس کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں یہ جنگ نہ شروع کروں؟ میں نے سنا تھا کہ جنگ ایک گرتی ہوئی ریاست کی بقا ہوتی ہے اور تمہاری ریاست گر رہی ہے۔ منگول تمہاری ساری ریاست میں پھیل چکے ہیں اور پھر اوپر سے تم نے غلطی یہ کی کہ تم نے گورنر کو بھی قتل کر دیا۔ پھر سعد الدین کہتا ہے کہ مجھے گورنر کی موت کا بہت افسوس ہے۔ پھر ویسلیوس کہتا ہے کہ آپ یہ نقصان کیسے پورے کریں گے؟ تو سعد الدین کہتا ہے کہ میں اسی بارے میں بات کرنے آیا ہوں، تمہارے اور اورال کے درمیان جو معاہدے ہیں مجھے ان سب کا علم ہے اور یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ اورال نے گورنر کو قتل نہیں کیا اور گورنر کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم گورنر کی جگہ لینا چاہتے ہو تو یہ تم کر سکتے ہو، لیکن اگر تم نے جنگ شروع کرنے کی کوشش کی تمہاری فوج ازنک سے نکلنے سے پہلے تباہ کر دی جائے گی۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کمانڈر، میں تم کو گورنر کا قاتل دوں گا اور تم اس کو اپنے شہنشاہ کے پاس لے جانا اور وہ تم کو نیا گورنر بنا دیں گے۔ پھر ویسلیوس ہنسنے لگتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں جو سنا تھا وہ واقعی سچ تھا، آپ واقعی بہت چلاک ہیں۔ تو پھر سعد الدین کہتا ہے کہ پھر ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، تم جنگ کی بات نہیں کرو گے۔ ویسلیوس کہتا ہے کہ اگر ارطغرل نے شروعات کی تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے کہ اگر تم نے ارطغرل کو جنگ کے لیے نہ بھڑکایا تو پھر اس کی ذمہ داری میری ہے، میں اس کو کنٹرول کروں گا۔ تو ویسلیوس کہتا ہے کہ مجھے عدالت میں شامل ہونا چاہیے اور خود قاتلوں کو ساتھ کھڑے ہو کر سزا دلوانی چاہیے۔ سعد الدین کہتا ہے کہ مقدمے کے بعد اورال اور لشکر سے ایک لمبے سفر پر کونیا کے لیے روانہ ہوں گے، تم اپنا کام کر سکتے ہو۔ تو یہ سن کر ویسلیوس خوش ہو کر سعد الدین کو پیک کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، دونوں ہاتھ ملاتے ہیں اور سعد الدین چلا جاتا ہے اور اس طرح ویسلیوس غصے سے خنجر میز میں گاڑ دیتا ہے اور یہاں قسط کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جی تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔